یہ وعدے کا دن، اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ۔ یہ ہے کہ جب کوئی اور جواب بن نہیں پڑتا تھا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے، آخری ان کے پاس ایک حربہ یہ ہے کہ اچھا بہت سن لیا، قیامت آئے گی، کب آئے گی، اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، چلیے یہ بتائیے کب آئے گی۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے کہ یہ وہ شے ہے جس کا علم صرف اللہ کو ہے، تو بار بار ہر پھر کے وہ یہی سوال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، کہہ دیجئے مجھے تو اپنی جان کے بارے میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کسی نقصان کا نہ کسی نفع کا، مجھے کوئی اختیار نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی کہ جو اللہ چاہے۔ اللہ نے اس علم کو اپنے پاس رکھا ہے کہ قیامت کا علم صرف میں ہی جانتا ہوں، یہ اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو مجھے بتا دیتا، لیکن یہ کہ میں تو خود اپنے نفع و ضرر کا بھی خود مالک نہیں ہوں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ ہی کی بدولت ہے، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ آخری ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا بھی ایک وقت معین ہے کہ کب تک اس امت کو مہلت ملنی ہے اور کب پھر مہلت ختم ہو جائے۔ اذا جاء اجلهم، اور جب وہ اجل، وہ وقت معین آ پہنچے گا، فلا يستاخرون ساعة، تو وہ پیچھے نہیں سرک سکیں گے ایک لحظہ بھی، ایک گھڑی بھی، ولا يستقدمون، اور نہ ایک لحظہ آگے بڑھ سکیں گے اس سے، پھر کوئی مہلت نہیں۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا، ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر آ جائے تم پر عذاب راتوں رات یا دن کے وقت، دن دہاڑے، ماذا يستعجل منه المجرمون، تو وہ کیا چیز ہے جس کی جلدی مچا رہے ہیں یہ مجرم، یہ کیوں انہیں اتنا شوق ہے کہ وہ عذاب آ جائے، جب آئے گا تو ان کی سٹی گم ہو جائے گی۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو کیا جب وہ عذاب واقع ہو چکے گا، جب وہ باقاعدہ لنگر انداز ہوگا وہ عذاب، تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، اب تم مان گئے ہو، اب گڑ گڑا رہے ہو، اور اس سے پہلے تو بڑی جلدی مچایا کرتے تھے، کب آئے گا عذاب، کیوں نہیں آ رہا۔ ثم قیل للذین ظلموا، اور پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے، ذوقوا عذاب الخلد، اب چکھو ہمیشگی کا عذاب۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ تمہارے اپنی کمائی ہے، اپنے کرتوت ہیں، وہی عذاب بن کر اب تمہارے اوپر مسلط۔ یعنی جس وقت عذاب کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں کسی امت پر، کسی قوم پر اللہ کی طرف سے، ہم پڑھیں گے ابھی 2 رکوع کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مہلت نہیں ملتی، اس وقت آثار کو دیکھ کر قوم اگر توبہ بھی کرے تو توبہ اب قبول نہیں۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے قوم یونس کا معاملہ، اس کا ذکر آگے آئے گا، واحد ایکسیپشن، ورنہ یہ ہے کہ جیسے آل فرعون پر عذاب آیا اور وہ غرق ہونے لگے، اور فرعون نے اس وقت جو ہے آواز دی کہ میں ایمان لے آیا، اس کا ذکر بھی اسی صورت میں ہے، لیکن وہ اس وقت کا ایمان لانا اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اب تو جہنم ہے اور عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے۔ یہ بھی ایک خاص انداز تھا سرداران قریش کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ یہ بھی ایک سرچنگ کوسچن ہے کہ آپ کی جو خود اعتمادی ہے، جو قوت ارادی ہے، اس کو متزلزل کرنے کے لیے، کیا واقعی یہ بات صحیح جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی اس طرح بنتے تھے کہ یہ بات تو بالکل عقل میں آنے والی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس طرح بن کر سوال کرنا۔ قل ای وربی انہ لحق، کہیے کہ یقیناً اور قسم ہے مجھے میرے رب کی، یہ حق ہے، بالکل صحیح ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور اگر ہر شخص کے لیے جس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا وہ سب کچھ ہو کہ جو زمین میں ہے، اگر کسی شخص کے پاس، لفتدت بہ، تو وہ اپنے بدلے میں وہ چاہے گا کہ سارا کا سارا مال فدیہ کر دے، دنیا کا تمام مال و اسباب کسی کو مل جائے، اور اس وقت جو ہے اس کو موقع ہو، اس کی خواہش ہوگی کہ یہ سب کچھ مجھ سے لے لو، میری جان بچا دو، اس عذاب سے میری جان چھڑاؤ۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی ندامت کو، پشیمانی کو چھپائیں گے جس وقت وہ دیکھیں گے سامنے عذاب کو۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ،
اور فیصلہ کر دیا جائے گا پھر انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اصل میں تو وہ خود اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کی ملکیت ہے. الا ان وعد اللہ حق، اور سن لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ خالی قولی دھمکی نہیں ہے، یہ پختہ وعدہ ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں جاننا چاہتے. هو یحیی و یمیت، وہی ہے کہ جو زندہ بھی رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم چاہو یا نہ چاہو اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، اس کے سامنے پیش کر دیے جاؤ گے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں یہ بھی بہت جامع مقام ہے خود قرآن کا. قرآن مجید کی عظمت جو ہے وہ اس کا صحیح علم یا تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یا پھر اگر اس کا انکشاف کسی پر تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم قرآن کی عظمت کو ایسا سچ نہیں جان سکتے. تو خود قرآن مجید میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، وہاں پہ اشارے ملتے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت کیا ہے. جیسے سورہ حشر کی آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ایک مثال سے سمجھو کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے کسی پہاڑ پر، تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ پڑتا اللہ کی ہیبت اور خشیت سے. اب کیا تاثیر ہے اس کی، کیا اس کے اثرات ہیں، کیا اس کی عظمت ہے، کیا ہیبت ہے اس کلام کی. اسی طریقے سے یہ جو یہاں پر جو آیت آ رہی ہے، اس میں اس قرآن کا جو ہمارے حوالے سے جو اس کے اندر پہلو ہے فائدے کا، نفع کا، ہدایت کا، اس کو یہاں اجاگر کیا گیا، اور اس عظمت کو اس پہلو سے یہاں پر نمایاں کیا گیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی جانب سے. وشفاء لما فی الصدور، اور وہ چیز کہ جو شفا ہے، علاج ہے ان بیماریوں کا، ان روگوں کا جو سینوں سے متعلق ہیں، جو باطنی امراض ہیں، دل کے روگ ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی کارڈیولوجی یا اس کا مسئلہ نہیں ہے، چیسٹ ڈیزیزز، یہ اس کا تعلق ہے باطنی بیماریاں، روحانی امراض، دنیا سے محبت، مال کی محبت، تکبر، حسد، بغض، حب جاہ، اقتدار کی خواہش. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روگ ہیں، یہ بیماریاں ہیں باطنی، روحانی امراض. ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر ہدایت کے راستے پر آگے بڑھنے میں اس کو سب سے زیادہ رکاوٹ پیش آتی ہے. تو رکاوٹ کو دور کرنے والی چیز، ان امراض کو کا علاج، یہ خود قرآن ہے. شفاء لما فی الصدور وہدن، اور وہ چیز آئی ہے تمہارے پاس جو سراپا ہدایت ہے، مجسم ہدایت. ورحمۃ للمؤمنین، اور چوتھا لفظ یہاں پر آیا، اور وہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. 4 الفاظ قرآن مجید کے لیے ہیں. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ان میں بڑا گہرا معنوی ربط بھی ہے، ترتیب ہے ان میں. قرآن مجید جو ہدایت ہے، لیکن اگر کسی کے دل کی زمین اتنی سخت ہو، بنجر ہو گیا ہو دل کی زمین، تو اس کے اندر اچھے سے اچھا بیج بھی ڈالیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا. سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اور اس کے لیے موعظت، لفظ موعظت جو ہے وہ اسی معنی میں ہے، ایسی بات کہ جو دل میں اثر کرے، دل کو نرم کرنے والی شے. خود قرآن مجید کی اپنی تاثیر یہی موعظت ہے، اسی سے دل پہلے نرم ہوتے ہیں، اور پھر اس دل کے اندر، اس زمین میں اگر کوئی جڑی بوٹیاں ہیں، کوئی جھاڑ جکاڑ ہے، وہ امراض جس کی وجہ سے وہ ہدایت کا بیج جو ہے پورے طور پر پروان نہیں چڑھے گا، بلکہ زیادہ جو غذا ہے یہ جڑی بوٹیاں جھاڑ جھکاڑ لے جائے گا. یہ باطنی امراض اس کو دور کرنے والی شے بھی قرآن. پھر ہدایت ہے، اب ہدایت کا بیج اس کے اندر پڑے تو پھر ایمان کی جو ہے فصل پورے طور پر لہلائے گی. اور پھر یہ چیز اللہ کی رحمت کے لیے سب سے بڑی مؤثر شے ہے، اللہ کی رحمت کہ انسان کو ملے اور پھر وہ جنت کا مستحق اللہ کے ہاں قرار پائے. تو یہ 4 الفاظ جو ہیں ان میں بڑی معنوی ایک ترتیب ہے، ربط ہے.
تو موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور سب سے بڑھ کر انسان کو جس کی ضرورت